ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العظيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، صدق الله العظيم۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والد رسالت مآب میں حضرت درود و سلام رسد احترام پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام نبی کریم وآلہ و اصحابہ مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے بیچ کے جانب جو حضرات اگر پاؤں ہاتھ میں تکلیف نہیں ہے اور بغیر ٹیپ لگائے سامنے بیٹھ سکتے ہیں، تو چونکہ میں سامعین بولوں گا اور سامعین کے لیے سامنے ہونا ضروری ہے، مصلی اور مقتدی کے لیے پیچھے ہونا یہ تو ضروری ہے، لیکن سامعین بولوں اور پیچھے اللہ تعالیٰ امام صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے پاؤں ہاتھ میں طاقت و قوت عطا فرمائے، ان کے قیود و برکات کے سائے تلے ہم جیتے ہوئے ان کو اجازت نہیں، ان کی اجازت سے ہم آگے بڑھیں، ان کو ہم نہیں کہہ رہے، لیکن یہ اشارہ فرمائیں کہ جو حضرات آگے آ سکتے ہیں وہ آئیں، تاکہ کچھ نہیں سب کچھ لے کر اٹھیں۔ یہ مہینہ کچھ لینے کا نہیں ہے، سب کچھ لینے کا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ لینے کے دینے میں پڑ جاتی ہے بات۔ یہ لینے کا مہینہ تھا لیکن لینے کے دینے میں پڑ گئی ہے بات۔ مدینہ مارکیٹ جائیے، چار مینار جائیے، آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں ٹوپی پہن کر آئے ہیں اور وہاں نقاب پہن کر کے شاپنگ کر رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے امت کی ماں کو؟ خدا کی قسم، بزرگوں کے آنکھوں سے گرے ہوئے آنسو اور ان کی آنکھیں مت لو، ورنہ تم لاکھوں دربار چلے جاؤ گی، لاکھوں دربار سے امید بھی رکھو گی تو بد دعا کے ہوتے ہوئے دعا کو رکھو گی۔ کام خدا کے واسطے ایسا نہ کرو، ماؤں بہنوں بھائیوں، جس سے کہ دل کسی کا ٹوٹ جائے اور کسی سے بھی مراد محمد عربی کا دل ٹوٹ جائے، ایسا مت کرو۔ بڑی قربانیوں سے دین تمہارے پاس آیا۔ حسین نے اپنے خاندان کو لٹایا ہے تب جا کر اسلام مجھ تک پہنچا ہے۔ کیا ضرورت تھی بیمار زین العابدین کو کربلا جانے کی؟ کربلا کو بلا لیتے تو آ جاتا کربلا۔ جن کے ہوٹ سے نہیں، جن کے حلقوم سے، ما ينطق عن الهوى، رسول اعظم کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ جو بولتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں، وہ اللہ کی وحی بولتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے میرا حبیب جو بولتا ہے، حبیب کی زبان سے جو نکلتی ہے وہ خدا کی وحی ہوتی ہے۔ اور مصطفیٰ کی زبان سے حسین کے منہ میں جو آ گیا وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ پھر بھی حسین کربلا گئے، تم چار مینار جا رہے ہو گھومنے کے لیے، تم مدینہ مارکیٹ جا رہے ہو شاپنگ کے لیے، کیا ہو گیا ہے امت کے نوجوانوں بزرگوں مردوں عورتوں کیا ہو گیا؟ اب پھر کہتے ہو دعا کرو، ارے دعا کرواؤ نہیں، دعا لینے کے بارے میں سوچو۔ کروانا تو کسی کو 3 منٹ سے دو گے تو ایک مطلب اچھے سے اچھا آدمی کی جی دعا کرے، یہ دعا کروانے کی بات ہے، لیکن دعا لی جاتی ہے اس وقت جب نیک عمل کرو گے تو آٹومیٹک دعا نکلتی ہے، اچھا عمل کرو گے تو آٹومیٹک دعا نکلتی ہے۔ ایک بیٹا جب پاس ہوتا ہے
تو دادی سے نہیں بھی وہ کہے گا دعا کرنے تو اشکبار ہو کر دادی کہے گی اللہ تجھے اور بھی کامیاب، صحیح ہے، کیونکہ کارنامہ اچھا کیا ہے۔ فیل ہو کر آئے گا اور کہے گا دادی دعا کر دے، نہیں، یہ تو زبردستی دعا لینے کی بات ہے۔ پیارے نبی کو مت رلاؤ، بزرگوں کو مت رلاؤ، نہیں جانتے شہر محبت میں جیتے ہو آپ، خدا کی قسم یہ اللہ کے محبوب بندوں کا شہر ہے۔ کہاں سے شرف الدین بابا آئے، کیا کرنے کے لیے آئے، کہاں سے یوسفین شریفین آئے، کیا کرنے کے لیے آئے، تھوڑی دیر کے لیے بھی کبھی تنہائی میں سوچ لیا کرو، انشاءاللہ جہنم سے تو ضرور بچ جاؤ گے، جنت کی کوالٹی اعلیٰ سے اعلیٰ ملے یا نہ ملے، جنت ضرور ملے، اگر پازیٹیو نگاہ لے کر کے جیو گے تو انشاءاللہ ضرور ملے۔ اللہ نے تم نے صرف رحمان کو سمجھا ہے، لیکن کبھی سوچا کہ اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ کی گرفت سخت ہے، سمجھا، سوچا؟ کیا بات ہے، تمہاری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں؟ نبی نے فرمایا کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہماری بولی رد ہو سکتی ہے، ہماری بولی غلط ہو سکتی ہے، لیکن نبی نے کا فرمان تو غلط نہیں ہوگا نا۔ اور نبی نے جب کہا ہے تو تم باپ ہو اور تمہاری بیوی ماں ہے، اور جب ماں باپ ہو، صحیح مسلم کی حدیث سنو اور دیگر صحاح کی کتابوں میں اور دیگر حدیثوں کی کتابوں میں حدیث مذکور ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کے حق میں دعا کرے تو رب قبول کر لے۔ کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے تیری دعا؟ نہیں، یہ وضو نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، 60 سال تک پڑھتے رہو، تہجد و اشراق تک جتنی بھی عبادتیں کرتے رہو، نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے وضو جیسے شرط ہے، ایسے ہی دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال شرط ہے، دعا کی قبولیت کے لیے سچ بولنا شرط ہے، دعا کی قبولیت کے لیے خدا کی بارگاہ میں جھکنا شرط ہے، ادب و احترام کا نذرانہ پیش کرنا شرط ہے۔ اگر کر جیو گے، مدینہ کے اندر ہو یا مکہ کے اندر بھی جھک کر دعا کرو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ دعا کی قبولیت کے لیے اپنی کوالٹی پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں، یہ فارمیلٹی کے طور پر دعا مت کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور اسی درمیان میں اگر موبائل آ جائے تو ان کو کہو میں دعا کر رہا ہوں بھائی، بتائیے تو نہیں، بدلنا ہوگا۔ میں آج سچویشن کے حساب سے کچھ عقائد اور کچھ معمولات دونوں کی بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، بار بار ہم سب کو رمضان نصیب فرمائے، صحت و تندرستی ایمان و جسم کے ساتھ اس عظیم الشان مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ذمہ داران ہیں مولا تعالیٰ ان کو احساس ذمہ داری کے ساتھ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جو بھی تعمیر میں سخنے حصہ لیتے ہیں خدا کے گھر کی تعمیر میں آباد کرنے میں مولا ان کے حصوں کو اپنی شان کریمی کے مطابق قبول فرمائے اور اجر عطا فرمائے۔ پیارے، سب سے پہلی بات سمجھ کو گئے ہوں گے آپ الحمدللہ، اور اس کو دیکھیے گا، ٹی وی کی طرح مت سنیے گا، سننا ہے تو پھر میرا نام ماریے، 5-6 ہزار ویڈیو مل جائے گی یوٹیوب پر۔ مجھے اگر آپ لائیو سن رہے ہیں آپ تو آپ ذرا محسوس کر کے سنیے، میں ایک پریکٹیکل انسان ہوں، جو چیز کرتا ہوں الحمدللہ وہی چیز کہتا ہوں۔ میری جب تک شادی نہیں ہوئی تھی میں نے جہیز پر کبھی تقریر نہیں کی، اور شادی جس کی ہوئی الحمدللہ، کیونکہ حالات کیسے بنیں گے پتہ نہیں، ماں باپ، خاندان، اقربا، ایسا بہت ساری صورتیں تھیں، اس لیے میں نے نہیں کیا۔ جب شادی ہو گئی تو اب کھل کر کرتا ہوں کہ جہیز لینا ہر طرح سے حرام اور دینا بھی حرام۔ افطار پارٹیاں کر رہے ہو نا، 10-15 منٹ یہ کروں گا پھر عقائد پر آ جاؤں گا۔ افطار پارٹیاں کر رہے ہو آپ، وہ مقام کہ رسول پاک نے فرمایا جب افطار کے وقت بندہ بیٹھتا ہے تو اسے 2 خوشی حاصل ہوتی ہے، ایک خوشی افطار کرنے کی اور ایک خوشی رب سے ملاقات کرنے کی، لقائے خدا حاصل ہوتی ہے، اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار حاصل ہوتا ہے، وہ دعا کی قبولیت اور دیدار الہی کا وقت ہے، اور تم ہندوؤں کے ساتھ افطار پارٹی کر رہے ہو۔
ارے کبھی کھیڑے گاؤں میں چلے جاؤ، جو نمک اور پانی کے ذریعے سے افطاری کر رہی ہیں ہماری بہنیں اور بیٹیاں. حدیث سنو، نبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ بلائے گا اور کہے گا استطعمتک ولم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ عرض کرے گا مولا تو تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو رزاق ہے، خالق ہے، مالک ہے. کھانا تو بشری تقاضے ہیں، انسانی تقاضے ہیں، تنفس والے جو ہوتے ہیں ان کے تقاضے ہیں. تو مالک ہے، رازق ہے، تو کیسے کھانا؟ ارشاد فرمائے گا فقیر کو کھلا دیتے تو رب کو کھلائی چلتا ہوگا، بھوکے کو کھلا دیتے تو خدا کو کھلائی دیتا. پارٹیوں کا اعلان ہو رہا ہے، افطاری سائرن بچتا ہے تو اس کو کرایا جا رہا ہے جو دن بھر شراب کی عیاشیوں کے اڈے پر بیٹھ کر کے رات بھر شراب پیتا اور دن بھر کفر و دلدل میں پھنسا رہتا، گھنٹیاں بجاتا ہے. ایسے سیاستدانوں اور کافروں کو مسلمان افطار کرا رہا ہے. اور پھر کہتے ہو کہ اے اللہ امن کو قائم فرما، اے اللہ سکون کو قائم فرما. ارے بدر کی مٹی تمہیں کوس رہی ہے، کربلا کے درو دیوار تمہیں بددعا دے رہے ہیں، جہنم تجھے دف کر رہی ہے. بدل ڈالو اپنے آپ کو. نہیں بدلو گے تو میرا تیرا کچھ سب بگڑے گا تو کرنے والوں کا بگڑے گا. آج کتنی بڑی رات ہے. آپ ایک دم سینے پر ہاتھ رکھ کے توجہ سے سنیے اور بتائیے. بڑی محبت سے ایک جملہ پوچھ رہا ہوں، روزہ دن میں رہتے ہیں یا رات میں؟ بولیے. روزہ دن میں رہنے کا نام ہے. کھانے پینے اور بیوی سے لوازمات شہوت سے بچ جانے کا نام روزہ ہے. روزہ دن میں رہنے کی چیز ہے نا. یا اللہ جب دن میں رہنے کی چیز ہے، نوٹ کیجیے گا، پوائنٹ نوٹ کیجیے. عقائد میں بھی آ رہا ہو اور اپنی پوزیشن بھی دیکھیے. روزہ جب دن میں رہنے کا نام ہے تو عظمت دن کی ہونی چاہیے، مرتبہ دن کا ہونا چاہیے. روزہ دن میں رہتے ہیں تو روزہ کی اہمیت کی بنیاد پر، عظمت و برتری کی بنیاد پر دن کا اعلان ہونا چاہیے. یہ رات کیوں ہزار رات سے بہتر ہے؟ کچھ نہیں سمجھا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات ہزار رات سے بہتر. یوم القدر، قدر کا دن ہزار رات سے بہتر ہونا چاہیے، اس لیے کہ دن میں روزہ رہتے ہو، آپ رات میں تو کھا پی رہے ہو، رات میں تو آپ کھا پی رہے ہو. نوٹ کرو جملہ، اس رات کو روزے سے نسبت حاصل. نوٹ کیجیے، اس رات کو رمضان سے اور روزے سے نسبت حاصل ہے. تو رب العالمین نے کہا کہ اس روزے سے رات کو نسبت حاصل ہے، تو اس نسبت کے احترام میں نوٹ کیجیے گا، میں نے اس رات کو ہزار رات سے بہتر قرار دے دیا ہے. اب آؤ پوری امت کو ایک میسج دے دو. اب جو لوگ تل ملاتے ہیں وہ تل ملائے نہیں پیارے، اس لیے کہ تمہارا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ دونوں کا کلمہ ہے. صرف تم نے توحید، صرف تم نے اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، محمد کے رسول ہونے کا بھی کلمہ پڑھا ہے. کیا سمجھا ہے محمد کے رسول ہونے کو؟ کیا محمد کا رسول ہونا صرف یہی ہے کہ وہ قرآن دے دیا، 63 سال کی عمر گزار دیے اور چلے گئے، اب تمہارے پاس ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے؟ نہیں. اگر ایسا ہوتا تو
محبت سے بول رہا ہوں, کوئی دشمن نہیں ہوں, اب زبردستی دشمن بنا دو تمہیں کیا؟ اہل حدیث کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اہل حدیث ہمارے باپ کی جاگیر نہیں, مصطفیٰ کی بولی ہے. حدیث نبی کی بولی, نبی کی بولی کو لے کر کے نبی کو ریجیکٹ کر رہے ہو, نبی کی بولی کو لے کر نبی کو ریجیکٹ کر رہے ہو. ارے کوئی جماعت قائم ہی نہیں ہو سکتی ہے مصطفیٰ کے لیے. کیوں بتاؤں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 اللہ سبحانہ و فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے قیامت تک کے لوگوں, اگر صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے تو ہدایت پر رہو گے. اب جماعت صحابہ بیس آف ایمان ہے, کیسے قیامت تک اپنے آپ کو کسی بھی جماعت سے معین کرو, موسوم کرو, نام رکھو, لیکن بیس آف ایمان جماعت صحابہ ہے. اب صحابہ سے پوچھو, اے صحابہ کرام کی جماعت, تمہیں یہ عظمت کیوں ملی, یہ برتری کیوں ملی, یہ قدر و منزلت کیوں ملی, یہ اقدار, یہ کرامت و انعامات و احسانات و ربانی فیضان تمہیں کیوں ملا؟ نوٹ کیجیے گا, بڑا ذمہ دار جملہ بول رہا ہوں میں. تو صحابہ کہیں گے صرف مصطفیٰ کی وجہ سے ملا. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اگر نہیں سمجھ میں آئے تو ایک لفظ میں سمجھو. بتائیے قرآن پاک نبی پاک نے جب اعلان رسالت فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کامیاب ہو جاؤ گے, کہا نا. اور لوگ ایمان لانے والے بھی ہوئے اور ایمان نہ لانے والے بھی ہوئے. ایمان لانے والے کو صحابہ کہتے ہیں اور نہ لانے والے کو کافر کہیے, مشرکین عرب کہیے, کفاران کہیے, منافقین عرب کہیے, جو چاہنا چاہیے کہیے. صحیح ہے؟ تو لانے والے کو مومن. بولیے گا تھوڑا سا, میں پورا مہینہ سنایا ہوں اور تھکا نہیں ہوں. بولیے, لانے والے کو کیا کہا؟ مومن. صحابی, نوٹ کیجیے گا, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں اعلان فرمائے, اعلان فرمائے, اعلان فرمائے, اعلان فرمائے. صحابہ کرام کی جماعت بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, یہاں تک کہ 12 سال تک مکہ المکرمہ میں مصطفیٰ رہے. اس درمیان میں صحابی کا انتقال ہوا ہے. کئی صحابی کا انتقال, اگر نہیں تمہارے کو سمجھ میں آ رہا تو کھل کر بول تو حضرت خدیجہ کا تو انتقال ہوا ہے. صحابی میں سے کسی کا نام یاد نہیں. خدیجہ الکبریٰ کا تو مصطفیٰ کے 2 سال پہلے, ہجرت کے 2 سال پہلے ہی سن 50 ہجری میں انتقال ہوا. نوٹ کیجیے گا جملہ, اور خدا کی قسم آج سے عہد کر لینا کہ کسی عالم کو تم ریجیکٹ کر سکتے ہو, مصطفیٰ کو ریجیکٹ کرو گے ایمان چلا جائے گا. تم عالم کے چپے کپے کو دیکھ کر کے وہ مفتی ہے, وہ سنی ہے, وہ یہ ہے, وہ یہ ہے, یہ کہہ کر تم ایمان برباد کر رہے ہو. دیکھ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا, مگر میں پوچھتا ہوں کیا مصطفیٰ جان رحمت پر, کیا ہمارا سنویدھان, کانسٹیٹیوشن آف اسلام, کیا قرآن پاک پورا نازل ہو چکا ہے؟ آپ کہو گے نہیں نازل ہوا, کیونکہ ابھی تو سلسلہ وحی جاری ہے, ابھی تو سلسلہ وحی جاری ہے. ابھی تو مکہ سے پھر مدینہ جائیں گے, وہاں نازل ہوگا قرآن. صحیح ہے, وہاں نازل ہوگا قرآن. تو یہ خدیجہ الکبریٰ, ابھی تو پورا قرآن نازل ہی نہیں ہوا, تمہارا انتقال ہو گیا. اب بتاؤ, اب بتاؤ, اب حدیث پاک 3-4 میں پیش کر دوں جلدی سے. حدیث پاک سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ خدیجہ الکبریٰ میں ہے, کوئی دستک دیتا ہے, مصطفیٰ جاتے ہیں, اور جانے کے بعد جب کھولتے ہیں کہتے ہیں جبرائیل تم, کہتے ہیں جبرائیل تم. کہاں یا رسول اللہ, صرف اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ الکبریٰ کو سلام بھیج رہا ہے. اللہ تعالیٰ خدیجہ الکبریٰ کو سلام بھیج رہا, صرف اس لیے
میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار فرما. نماز تم پڑھ رہے ہو, خوشیاں سرکار کو مل رہی ہے. نماز تم پڑھ رہے ہو اور تم سوچ رہے ہو اللہ کو خوش کر رہا ہو, اور مصطفیٰ کہہ رہے ہیں امتیو نماز تم پڑھو خوش میں ہوں گا. اور جانتے ہو کیا ہو؟ قرآن پاک اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے, اتنا دیں گے, اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو الگ خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ مائدہ آیت نمبر 118 اللہ سبحانہ فرماتا ہے, دیکھو گٹوں پر بیٹھ کر کے گپ شپ نہ کرنا. گزشتہ سال بھی میں تقریر کیا تھا تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی. پیارے میں دین کی خدمت کی خاطر, حالانکہ میرے ماں باپ ابھی زندہ ہیں لیکن میں جاتا نہیں, یا تو بلا لیتا ہوں یا جلدی سے جا کر کے 1-2 دن میں آ جاتا ہوں. ماں باپ کی اجازت کے ساتھ تمہارے سامنے موجود ہوں. تمہیں اگر تکلیف ہو تو جھگڑا نہیں یار, آپس میں ڈسکس کر لو, آپس میں ڈسکس کر لو, آپس میں محبت میں ڈسکس کر لو. کیونکہ اگر گٹوں پر بیٹھ کر کرو گے تو اختلافات بڑھیں گے, اور ہم کو آپ سے تکلیف ہے, آپ کو ہم سے تکلیف ہے, ہم دونوں اگر مل کر بات کر لیں تو ختم, تیسرا کوئی آئے گا نہیں. تو اختلافات کیوں بڑھا رہے ہو؟ آپ کو اگر ہے آئیے ہم چائے پلائیں گے, آئیے ہم شربت پلائیں گے, محبت سے ہم بات کریں گے. لیکن کٹوں پر بیٹھو گے تو یاد رکھنا نہ تم کامیاب ہو سکتے نہ تمہاری جماعت کامیاب ہو سکتی. کامیابی چاہتے ہو تو جس کو جس سے تکلیف ہے اس سے وہ مل لے. حقوق العباد میں سے ہے. اگر تم گٹوں پر بیٹھ کر گپ شپ کرو گے, ہمتیں کرو گے, تو مرے ہوئے بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ. سورہ حجرات میں آیت نمبر 12 میں 11 میں آپ دیکھیں جا کر, اے ایمان والو ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. کیا تم میں کا کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ہے ہم سے تکلیف, ہمیں بلاؤ کہ ہمارے پاس آؤ. اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے یار, صرف نام مارو گے تو ہم آن لائن ہو جائیں. نہیں اگر بلا سکتے, نہیں آ سکتے تو آن لائن ہو جاؤ, لیکن عوام کو پروپیگنڈا, عوام کے سامنے پروپیگنڈا مت کرو. عوام کے ذہن کو عوام ہی رہنے دو ون سائیڈڈ, اور نیگیٹو اعتبار سے اگر ان کو آپ ایکسپلین کرو گے تباہ ہو جاؤ. محبت کا پیغام دینے والا کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ شریعت بن جاتی ہے محبت, شریعت بن جاتی ہے محبت. دیکھ بخاری شریف کتاب الصلح میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صلح حدیبیہ کا عظیم موقع ہے. کتاب الجہاد وغیرہ کی روایت ہے, بخاری میں یہ روایت موجود ہے. نوٹ کیجئے گا. تم کہتے ہو روایت کے بعد تم عمل کرنے کی بات کرتے ہو. صحیح حدیث ہے تو ہم عمل کریں گے, صحیح حدیث نہیں ہے تو ہم عمل کریں گے, نہیں کریں گے. صحیح حدیث ہے تو عمل کریں گے. ارے یہ پوائنٹ دیکھی, یہ سب باتیں کہاں سے تم لا رہے ہو؟ نہ قرآن میں ہے کہ صحیح حدیث پر صرف عمل کرو, نہ مصطفیٰ نے کہا کہ میری صحیح حدیث پہ عمل کرنا اور صحیح حدیث کو چھوڑ دینا. نبی بھی نہیں کہہ رہے ہیں, قرآن بھی نہیں کہہ رہا ہے, تو پھر کہہ کون رہا ہے؟ صحیح حدیث, صحیح حدیث, صحیح حدیث, یہ ایسا کنفیوژن میں ڈال دیا ہے امت کو کہ کیا ہے ممکن حدیث کا طبقہ پیدا ہو گیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, محبت کا پیغام دینے والا ممکن حدیث ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے, شریعت ابھی نہیں بنی ہے, لیکن محبت کا پیغام ابھی سنو. مصطفیٰ جان رحمت ہے, صلح حدیبیہ کا عظیم موقع ہے. میں پوری ڈیٹیل اور تفصیل نہیں جا رہا ہوں, ایک لفظ بولنا چاہ رہا ہوں, حدیث کا جملہ پہلے پڑھ رہا ہوں. ما تنقم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها جلده وجسده كما قال كانوا يقتتلون على وجوهه كانوا يقتتلون على غسله یا اللہ كما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توجہ دیجیے گا, صحیح امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہوئے کیا امت کو میسج دیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے, وضو فرما رہے ہیں. نوٹ کیجیے گا. تم کہتے ہو وضو کرتے ہیں, ہم وضو کرتے ہیں. روایت بعد میں بنتی ہے, محبت پہلے ہوتی ہے. سبحان اللہ. نوٹ کرنا یہ جملہ. لوگ کہہ رہے ہیں کہاں ہے قرآن میں, کہاں ہے حدیث میں, ایسا بولتے نہیں لوگ. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت وضو فرما رہے ہیں, اور وضو کے جو قطرے گر رہے ہیں اور ناک سے جو چیز گر رہی ہے, نخامہ عربی میں اس کو بولتے ہیں, نخامہ, KHNOKH, نخامہ. مت کیجیے گا, وہ جو گرتا ہے تو آپ ایک اچھے سے اچھی بیوی, پہلی رات کی بیوی اگر چھینک دے اور ابھی لے کے جائے تو جھگڑا شروع ہو جائے. صحیح ہے کہ کتنا بھی پیار کرو, لیکن مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت
اللہ जाने रहमत है। साहबे कराम जब ऐसे हाथ छत की तरह बना ले रहे हैं तो बुखारी का जुमला है कि मुस्तफा का जो नुखामा है नीचे क्या साहबा के हाथ पर जब गिरता है तो उनको लेने के लिए साहबा आपस में लड़ रहे हैं, कातू यक्ततिलून लड़ रहे हैं, कत्ल करने के लिए आमादा है। कुरान में भी नहीं था, नबी की हदीस में भी नहीं है कि जब मैं वजू करूं तो ऐसे बात कर लेना, और जब कर रहे हैं तो नबी टोक भी नहीं रहे हैं। मोहब्बत की कैफियत मत बता, मोहब्बत मोहब्बत है बस, वो उसकी कैफियत हो जाए तो वो मोहब्बत नहीं है। क्या रे ऐसी मोहब्बत को क्या कहोगे कि नाक के नुखामा तक को सहाबा जब ले रहे हैं तो कुरान भी नहीं उसे टोक रहा है, हदीस रसूल भी नहीं टोक रही है। आज तुम झुकने को सजदा का नाम दे रहे हो, आज तुम झुकने को शिर्क का नाम दे रहे हो। कभी तुमने सोचा, अभी मैंने तिलावत कुरान किया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सूरह फातिहा की आयत नंबर 4, बहुत तुमने इसको रटा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं। अल्लाह ही की इबादत होनी चाहिए। तो यूसुफैन के पास क्यों जाते हो, शरफुद्दीन बाबा के पास क्यों जाते हो, ये मारे घुटना फूटे सर, इधर उधर क्यों जाते हो? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ही की इबादत होगी, अल्लाह ही से मदद होगा। लिहाजा या अली अल मदद नहीं कहना चाहिए, या मुश्किल कुशा मदद नहीं कहना चाहिए। और अभी जो दुरूद ताज पढ़े अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उसमें तो एकदम बिल्कुल आमाजगाह है, आमाजगाह है। वसीलतना फिद दारैन साहिब काब हुसैन, क्या क्या है उसमें, दाफिल बला वल वबा, सुभान अल्लाह। इसको तो शिर्क आज़म कहते हैं, इसको तो शिर्क आज़म कहते हैं। मैं मोहब्बत का एक पैगाम दे रहा हूं प्यारे, अगर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तुम प्रचार कर रहे हो इस आयत को लेकर के, तो मोहब्बत से कह दो कि आयत नंबर 5 की तिलावत करके सुनाओ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सुभान अल्लाह। हे अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं, लेकिन मौला ना तो इबादत का ढंग मालूम है और न मदद का तरीका मालूम है। तो रब्बुल आलमीन ने आपको नंगा नहीं छोड़ दिया, तन्हा नहीं छोड़ दिया, कहा ए मेरे बंदे तू तो मुझ तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता, ले मैं तुझे आस्ताना बता रहा हूं कि इबादत का ढंग कहां मिलेगा और मदद का तरीका कहां मिलेगा। मां इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधी राह चला। और सिरातल हदीस नहीं कहा, सिरातल कुरान नहीं कहा, सिरातल सही बुखारी नहीं कहा कि ए अल्लाह हमें कुरान के रास्ते पर चला, ए अल्लाह हमें हदीस के रास्ते पर चला, ए अल्लाह सही बुखारी के रास्ते पर चला। रब फरमाता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम है। उठा सूरह निसा आयत नंबर 69, अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, उन लोगों के रास्ते पर जो नबी है, जो सिद्दीक है, जो शुहदा है, जो सालिहीन है। अरे इन चार में एक भी कुरान नहीं है, एक भी अल्लाह नहीं है, इसलिए कि नबी भी अल्लाह नहीं है, सिद्दीक भी अल्लाह नहीं है। और रब कह रहा है कि ए बंदे मान, इबादत का तरीका इनके पास जा सीखने के लिए, मदद का तरीका इनके पास जा सीखने के लिए। तो जिस आयत में लेकर के तुम उम्मत को ये मैसेज देना चाहते थे कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करो, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगो, मौला ने उसी के बाद आयत देकर के अहले सुन्नत का अकीदा दे दिया। क्या तुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाहु अकबर, ऐसा करते थे यार? जब नहीं करते प्यारे तो सिर्फ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? जवाब दो, तुम्हें जवाब देना होगा, इसलिए कि एक्सप्लेनर जबरदस्ती बने हुए हो। इंटरनेट से दीन सीखा जाता है। बात ऐसी होती तो सहाबा की जमात पैदा ही नहीं होती। नबी उस्ताद है, सहाबा शागिर्द है, ताबईन की जमात पैदा ही नहीं होती। सहाबा उस्ताद है, ताबईन जमात शागिर्द है। इमाम आज़म उस्ताद है, इमाम अबू यूसुफ शागिर्द है। ऐसे बड़े बड़े उस्ताद और शागिर्द कि एक एक मसले पर 40-40 दिन तक मुबाहसा, 40-40 दिन तक मुनाजरा। आज मुनाजरा की बात करते हैं, मुनाजरा की हिज्जा लगाने नहीं आता, मुनाजरा करेंगे। याद रख, मुनाजरा का पहलू ये है कि तवज्जुहुल मुतखासिनैन फी निस्बत बैन शैअैन इज़हारन लिस्सवाब। दो शख्स जब बैठता है तो दुरुस्त और हक को वाज़ेह करने के लिए बैठने वाला मुनाजिर कहलाता है। झगड़ा करने वाला मुनाजिर नहीं होता। तुम झगड़ा करने के लिए आए, मैंने शुरू ही में इसीलिए मैसेज दिया है, तुम्हें अगर परेशानी है तो हम उम्मान के लोगों का बैठकर यहाँ से
की आयत एग्जैक्ट हदीस पाक। लेकिन जो लोग इंटरनेट के जाके माइक से लोग कुरान सीख रहे हैं, अब बताइए तो, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह ठीक से नहीं पढ़ने आता, जिनको उर्दू ठीक से नहीं बोलने आती, जिनको तजवीद नहीं आती, उनसे कुरान सीख रहे हो। हजरत अली है रिवायत सुनाओ और दीन को मजाक मत बनाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा अली मौलाए कायनात है, रास्ते से गुजर होता, सडनली देखते हैं कि एक जगह में कुछ लोग बैठे हुए। हजरत अली ने पूछा कि कौन बैठे हुए? कहा एक मौलवी साहब है जो कुरान का दर्स दे रहे। नोट कीजिएगा, ये जो नगर नगर और नगर नगर फिर करके ये हदीस सही कहते, ये हदीस ये कहते, ये हदीस वो कहते, बस ये कहते, ये कहते, वो कहते, बस हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, अली ने उनको जब बुलाया और कहा मौलवी साहब आप कुरान का दर्स दे रहे हो? हाँ। आपको कुरान की कौन सी आयत कब नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, कौन आयत मनसूख है, कौन आयत नासिख है, कौन आयत का हुक्म कहाँ तक है, कौन आयत का हुक्म नहीं है, आयत बाकी है, हुक्म उठा लिया गया है, इतना बोले वाली तो ऐसे ऐसे सर करने लगे। नहीं मुझे नहीं मालूम। तो आपने फरमाया आज के बाद से कुरान का दर्स मत देना। नोट करें जुमला। अब मैं मोहब्बत से पैगाम दे रहा हूँ, कुरान 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 उठा सूरह आल इमरान के आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है वल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उख़रा मुतशाबिहात। ये वो कुरान है ए मेरे हबीब हम आप पर नाज़िल किए। ये वो कुरान है जो हम आप पर नाज़िल किए हैं, यानी ताकि उम्मत को हम दिए, मखलूक को हम दिए हैं, आप पर नाज़िल किया है। कुरान का एतमाद और भरोसा मुस्तफा है यार। खबरदार मुस्तफा को छोड़कर कुरान मत पढ़ो। लेकिन उसमें तो क्वालिटी पेश कर रहा है मौला, फरमाता है हुन्ना उम्मुल किताब, मेरे हबीब इस कुरान में एक किस्म तो मुहकमात की है और एक किस्म मुतशाबिहात की है। मुहकमात उम्मुल किताब है, यानी किताब के असल है, किताब के मसाइल 500 आयतें। नोट कीजिएगा जुमला, 6666 आयतें हैं ना कुरान में। आप इधर देख रहे हैं पूरी तरह, तवज्जो दे रहे हैं आप। ये एक शख्स जोर से दुरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दुरूद शरीफ पढ़ने का मोहम्मदी वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक मेरे ऊपर तरस खाओ यार। एक तो खजूर खा के सिर्फ आया, अब तो तरस खाओ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सीना मोहब्बत मुस्तफा से मामूल है। बोलता रहूंगा लेकिन आप मोहब्बत से देखिए और मोहब्बत से सुनिए, पूरे अट्रैक्टिव के साथ सुनिए। तवज्जो दीजिए आप। दो किस्म की आयत है, 6666 आयतें हैं। 500 निकाले तो कितना बचता? 6166 है ना, 6166। अब 6166 आयतों को एक तरफ रखिए, 500 आयतों को एक तरफ रखिए। 500 आयतों से मसले निकले और 6600 आयतों पर आपको ईमान रखना है और 500 आयतों के मसाइल पर अमल करना। 500 आयतें हैं जिनसे मसाइल निकले हैं, जिन पर अमल करना है आपको। किताब का नाम बता दूं, पूरी अरबी यूनिवर्सिटी में चलती है, नूरुल अनवार। तवज्जो दीजिएगा, अल-हुस्सामी, अत-तौज़ीह और मुसल्लमुस सबूत और सबसे आखिरी किताब मतलब उसूल फिक्र की बता दूं, फवाकिहुर रहमून। नहीं अगर हो तो कल मैं इसको डाल दूंगा नेट पर, आप देख लेना इसको। सबसे पहली किताब उसूल शासी, उसके ऊपर नूरुल अनवार, उसके ऊपर अल-हुस्सामी, उसके ऊपर अत-तौज़ीह अत-तलवी और उसके ऊपर जो है मुसल्लमुस सबूत, उसके ऊपर फवाकिहुर रहमून। ये सब सिलेबस में अरबी में किताब है उसूल फिक्र की, इसमें मौजूद है कि 500 आयतों से मसाइल निकले हैं। मैं बताने ले जा रहा हूँ नौजवानों, मोबाइल में सिर्फ तुम क्लिक करते हो और क्लिक करने के बाद देख लेते हो, पता नहीं जुम्मन बता रहा है या जुमराती बता रहा है, तुमको अरबी से वाक़ियत ही नहीं है कि एक लफ्ज़ का कितना माना होता है, इस लफ्ज़ की निस्बत किस तरफ करेंगे तो क्या माना होगा, उसकी निस्बत किस तरफ करेंगे तो क्या माना होगा। जैसे एक मिसाल दूं, अस्सलात एक लफ्ज़ है, सलात एक लफ्ज़ है। मुअज्जिन साहब अज़ान में बोल रहे हैं तो उसका माना नमाज है। मुअज्जिन साहब इक़ामत में बोल रहे हैं तब भी उसका माना नमाज है। लेकिन वही मुअज्जिन साहब जो है फजर की नमाज के बाद अगर मुस्तफा की तरफ रुख करके बोल रहे हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, तो अब अस्सलात तो है लेकिन उसका माना नमाज नहीं, अब मुस्तफा पर दरूद है। देखा आपने, लेकिन नेट पर सलात मिलेगा। मैं ज़ाकिर नारायण वगैरह के हवाले से बोलना चाह रहा हूँ, वर्ष नंबर वॉल्यूम 2 ये 2 वो 2 करके जब तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे हैं, प्यारे महसूस करो
بات کرنے سے پہلے صدقہ دے دو. فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. علم اور گرامر کے اعتبار سے فقدموا یہ امر کا صیغہ ہے اور امر جو ہے یہ وجوب کے لیے آتا ہے, یعنی کمپلسری. نبی سے بات کرنا, آج بول رہے ہیں کہ نہیں انڈیا سے یا رسول اللہ بولے تو شرک ہوتا اور وہاں جا کے بولے تو شرک نہیں ہوتا. مطلب واقعی سعودی عرب میں شرک نہیں ہوتا, یہی بتانا چاہ رہے ہیں. یہ بتانا چاہ رہے ہیں انڈیا سے پکارے تو شرک ہو جاتا اور وہاں سے پکارے تو وہاں سے شرک نہیں ہوتا. مطلب وہاں زندہ ہے وہاں مردہ ہے. واہ, یہ کیسا اسپیشل تصور ہے, عقیدہ ہے پیارے. شرک تو ہر جگہ شرک ہے نا یار. اگر عرب کی سرزمین پر اللہ کے نام پر ذبح کرے تو حلال ہے, اور کعبہ کے اندر اگر بدھ کے نام پر ذبح کرے تو حرام ہے. کیونکہ جگہ نہیں دیکھی جاتی ہے, عقیدہ دیکھا جاتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یا رسول اللہ انڈیا میں پکارے تو شرک ہو جائے اور یا رسول اللہ در رسول پر پکارے تو جائز ہو جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج اس عقیدے کو میں دوسرے نہج سے واضح کر دوں. پہلے وہ بات واضح کر کے رہا ہوں کہ پیارے دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح تیار کرو. قرآن پاک سورہ اللہ سبحانہ فرماتا ہے, میں آیت کریمہ کا ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں. سورہ مجادلہ کا اللہ سبحانہ فرماتا ہے سب سے پہلے سورہ توبہ کے آیت نمبر 119 میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں پہلے آپ کو بھی بول دیتا ہوں, آپ لوگ رائے نہیں کرنا, یہ نیٹ پر بھی چلا جاتا ہے. سیان نیئر مارے نا, یا نیئر بھی مارے تو آ جاتا کل تک. سمجھ رہے آپ؟ اس بیس پر اگر کوئی تو پوچھے نا کیا کہا کہ بول کے چلے گئے تو آپ بولنا کچھ بھی نہیں بولے سو ہے رکو, آج تو جیو میرے لال آ گئے. ہاں اب تو ٹینشن بھی نہ بولو, یہی دکھا دیتا ہوں کیا بولے سنو. ہاں وہ پرانے زمانے کی بات نہیں کہ کیسے کار رکھتے تھے اور اس کے جو ہے ریلا وغیرہ خراب کر دیتے چلتا نہیں. ماسٹر ہے ہمارے پاس. ہاں میں صرف اسی کے لیے رکھتا ہوں. تو یہ نوجوان کیا کہا کہ بول کو چلے گئے, اس کا جواب ایک لفظ میں دینا. کیا کہا کہ بولے سو ہے اچھا میں دیکھتا ہوں. زیادہ اگر مارو اب اپنی مسجد کا نام مارو ایک دم آ جاتا. پر سال کا میں ویڈیو الحمدللہ زیادہ پر موجود ہے. سنیت کی حقیقت کا عنوان دے کر میں نے اپلوڈ کیا ہے. دو ویڈیو, دو پارٹ 1 پارٹ 2 ہے. یہ بھی چلا جائے گا کل. اور دیکھنا میں جو بتانے جا رہا ہوں محبت سے رہو. اگر تم محبت جتنا آج کرتے ہو آج کے بیان کے بعد سے اور بھی محبت کرنے لگنا. اگر 1 لاکھ درود سلام پڑھتے ہو تو 1 کروڑ پڑھنا شروع کر دینا. بس پڑھا پیارے سورہ انفال آیت نمبر 2-3 میں آپ دیکھو اللہ سبحانہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, کہ مومن در حقیقت وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے, خوف الہی سے ڈرنے لگتا ہے. وزادتهم ایمانا, اور ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے. بڑھنا کیا ہے؟ اگر 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو تو اشراق بھی شروع کر دو, یہ بڑھنا ہے. چشم بھی شروع کر دو, یہ بڑھنا ہے. اگر 1 لاکھ درود و سلام پڑھتے تھے تو 1 کروڑ پڑھنا شروع کر دو, یہ بڑھنا ہے, یہ بڑھنا ہے. اب یہ درود و سلام پڑھتے تھے, یہ بدعت ہے, یہ بھی چھوڑ دیے. یہ شرک ہے, یہ بھی چھوڑ دیے. تو یہ بڑھنا نہیں, ایمان والے کا عمل بڑھنا ہے, اس کا اسٹیٹس بڑھنا چاہیے. میں بتانے جا رہا ہوں پیارے, محسوس کرو آپ جو میں بتانے جا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو ڈرنا تمہیں اللہ سے ہے. یہاں تک تو جماعت والے لوگ بتا رہے ہیں اللہ اللہ اللہ, لیکن اسی آیت کریمہ کا آخری حصہ سورہ توبہ کا آیت نمبر 119 میں وکونوا مع الصادقین, ڈرو اللہ سے اور رہو سچوں کے ساتھ. اللہ بات کہہ رہا ہے ڈرو اللہ سے, تو اللہ اللہ نہیں, صرف اللہ اللہ نہیں, سچوں کی صحبت بھی اختیار کرنا ہے, سچوں کے ساتھ رہنا ہے, تب دین سچا ملے گا, تب دین سچا ملے گا. ٹائر والوں کے پاس جاؤ گے تو دین بھی ٹائر فش ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا دین بھی تمہارے پاس. اب آؤ حضرت علی ہے, ہاں مولا کائنات کے ساتھ حشر چاہتے ہو نا, میں کہہ رہا سورہ مجادلہ اور بتانے یہ جا رہا تھا کہ قرآن قرآن قرآن, تمہیں کیا معلوم کہ قرآن کی کون سی آیت منسوخ ہے, کون سی آیت ناسخ ہے, کون سی آیت پر عمل ہے, کون سی آیت پر ایمان ہے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 8 میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن پر جو اصل الاصول ہے, جن سے مسائل نکلے ہیں, اور کچھ آیتیں ہیں جو متشابہات ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ, اور جو لوگ جن کا دل ٹیڑھا ہے, جو گمراہ ہے, وہی متشابہات کی اتباع کرتے ہیں. 500 آیتوں پر عمل صرف ایمان والے کرتے ہیں, اور 500 آیتوں کے علاوہ 6166 آیتوں پر اگر عمل کا راستہ
آپ اگر نوٹ کیجیے گا کعبہ گئے ہوں گے تو میں اگر پتہ پوچھوں مینا کا تو آپ بتا دو گے ہے نا، مزدلفہ کا بتا دو گے ہے نا،